السلام علیکم پیارے دوستو، رات کا کافی ٹائم گزر گیا ہے اور اس وقت 1 بجے والی خبریں لگی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں وہ کنٹرول کر لیا گیا ہے، جو کراچی میں حملہ ہوا ہے، دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے نا کراچی میں، وہ اس کو 3 دہشت گرد تھے، تینوں کے تینوں مارے گئے ہیں اور وہ کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ تو وہ تو ایک خبر، ایک چیز ختم ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ اب لیٹ نائٹ میں اس لیے بھی جاگ رہا ہوں کہ عمران خان کے حوالے سے کوئی بریکنگ نیوز آئے تو میں آپ کو فوری طور پہ بتاؤں، کیونکہ پولیس نے اپنے طور پہ سارے انتظامات سنبھال لیے تھے۔ کوئی کافی ساری پولیس پورے لاہور کی جو ہے وہ مغرب کے بعد کی وہاں پہ اکٹھی ہوئی ہے، اور وہاں پہ جو یہ لاہور کے جو صدر ہیں پی ٹی آئی کے زبیر نیازی، اس نے بھی کارکنوں کو، خواتین کو اپیل کی ہے کہ پہنچو جی، آج خطرہ ہے کہ وہ کریں گے، تو وہ بھی الرٹ ہو گئے ہیں، ڈنڈے سوٹے دکھا رہے ہیں ان کے۔ انہوں نے کہا جی ادھر جو آئے گا ہم اس سے نبٹ لیں گے۔ یہ بھی ملزم بنتے ہیں۔ ایک ملزم کو پناہ دینا یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے، ملزم کو پناہ دینا۔ تو دوسرا یہ ہے، میں نواز شریف کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں۔ آج نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ جو عمران خان نے پہلے وکیلوں کو آگے لگانے کی کوشش کی ہے کہ وکیل گرفتار ہوں سیف سائڈ پہ۔ پھر اس نے یہ کہا ہے کہ بدھ والے دن جناب جو لاہور کے ایم این اے ایم پی اے سابقہ تھے وہ گرفتاری دیں گے۔ وہ آپ ذہن سے بھول جائیں کہ عمران خان خود پہلے گرفتاری دے گا۔ نہ سر جی، نہ، وہ نہیں ہوگا، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ اس نے آج جو یہ اعلان بھی کیا ہے نا، نفسیاتی طور پہ یہی کیا ہے کہ میرے گھر تے چھاپا نہ مارو، اسی خود جیل بھرو تحریک چلان والے، میرے گھر تے چھاپا نہ مارو۔ یقین کریں یہ ساری نفسیاتی گیم عمران خان کھیل رہے ہیں، ساری۔ نون لیگ کے پہلے اوپر ہی حملہ کر دیتا ہے، وہ دفاع میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اس کی اسٹریٹجی ہے۔ تو جی فیصل چوک پہ یا ریگل چوک پہ جناب یہ بدھ والے دن دیں گے ایم این اے ایم پی اے۔ ان کا علاج میں نے بتا دیا ہے کہ 3 مہینے سے پہلے ان کو رہا نہیں کرنا۔ جو حکومت نے یہ تماشا کیا کہ جی ادھر سے پکڑ کے اور وہاں چھانگا مانگا کے جنگل میں جا کے چھوڑ دیا اور وہ آ گئے، یہ اس سے اور عمران خان کو شے ملے گی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 4 مہینے کی، 3 مہینے کی، سب کی نظر بندی کریں۔ جو بھی آ رہے ہیں نا گرفتاری دینے کے لیے، اس کے اوپر نظر بندی کریں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر یہ ادھر غلطی کریں گے نون لیگ اور حکومت والے، ان کی گرفتاریوں کا مذاق نہ لیں کہ جی ادھر سے پکڑ کے اگلے چوک پہ چھوڑ دیں۔ یہ ذہن میں نہ لیں، آپ نہ لیں۔ ابھی سے اعلان کریں، یہ رانا ثناء اللہ کل اعلان کرے کہ آئیں۔ جو خود اپنی گرفتاری دے رہے ہیں نا، وہ اگر سٹوڈنٹ ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے کہ اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ اپنا وہ خراب کرے گا۔ وہ کل کو باہر نہیں جا سکے گا، اسٹڈی نہیں کر سکے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جیل میں جانا، یہ کوئی شغل نہیں ہے کہ جیل میں جائیں اور چپ کر کے واپس آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر یہ لازمی حکومت عمل کرے، یہ میری تجویز ہے۔ آپ لوگ بھی بتائیں اس سلسلے میں، اگر کوئی تجویز وغیرہ آپ کے ذہن میں ہے آپ بھی بتائیں کہ انہوں نے، تاکہ گرفتاریوں کو اور جیل بھرو تحریک کو پی ٹی آئی والے مذاق نہ سمجھیں، ان کو سبق ملنا چاہیے کہ نہیں؟ بتائیں ذرا، آپ اس کے اوپر کمنٹس کریں۔ پھر جناب ابھی تھوڑی دیر پہلے، بالکل تھوڑی دیر پہلے ہی نواز شریف صاحب نے پرویز الہی کی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، سپریم کورٹ کے جسٹس، ان کی جو ہے نا ویڈیو کے اوپر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ وہی گروپ ہے، 5 کا ٹولہ، جنہوں نے میری حکومت ختم کی،
جنہوں نے پاکستان کو کنویں میں ڈالا اور پاکستان کو جتنا انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، یہی 5 لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، اور میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ ابھی تک اس کے اوپر قائم ہوں۔ اس کے اوپر جو پاکستان بار کونسل اور لاہور کے وکلاء نے موقف لیا ہے کہ اگر یہ جھوٹی ویڈیو ہے، آڈیو ہے، تو اس کا پتہ لگائے، اور ہم بندیال صاحب سے ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی تحقیق کی جائے۔ ہم نہیں کہتے کہ ناجائز کسی کو پھنسایا جائے، لیکن تحقیق کی جائے۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر جج صاحب کو بھی جانا پڑے گا اور پرویز الہی صاحب کو بھی جانا پڑے گا۔ یہ پکی بات ہے، پکی بات ہے، ٹھیک ہے۔ سپریم کورٹ کے جج کو اپروچ اتنی ایزی ہے، اتنی ایزی ہے، اور یار چھڈ میں آ رہے ہیں یار، اوئے گل سن، ہوئے فلانا، ہوئے یہ ہے وہ ہے، یہ بات غلط ہے بالکل۔ ہاں جی، تو نواز شریف صاحب نے کافی عرصے کے بعد کوئی 10 منٹ کی پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ اگر یہ اس کی تحقیق نہیں نہ کریں گے تو ان کو کہیں کہ یہ کیس بھی میرے اوپر ڈال دو، میرے اوپر ہی ڈال دو۔ پہلے بھی میرے اوپر اقامے کا کیس تھا، یہ ثاقب نثار کا پرانا طریقہ ہے، وہ اقامہ جو وہ کیس تھا اس کو اقامے میں بدلا اس نے، نواز شریف کے کیس کو، ٹھیک ہے۔ اور میرا ان کے پاس کالا باغ کا ڈیم تھا تو اس سے اس نے بدلا بھاشا ڈیم سے۔ کیس کالا باغ ڈیم کا تھا، میں خود اس میں پیش ہوا، میں نے بحث کی۔ اس دن اتفاق سے سعد رفیق صاحب بھی اپنے ایک کیس میں وہاں بیٹھے تھے، جس میں ثاقب ناصور نے کہا تھا، اوے لوہے والے چنے ادھر آ، یہ اس کا بلانے کا طریقہ تھا۔ پورا بدماش تھا، پورا بدماشی سے اس نے چیف جسٹس ہی کی ہے۔ ادھر 8-10 وکیل اپنے ساتھ ملا کے ہیلی کاپٹر لے کے تو یہ دورے کرتا تھا کالجوں کے، سکولوں کے، ہسپتالوں کے۔ یہ اس کا کام ہی نہیں تھا۔ اندازہ کرے ہماری جوڈیشری کا۔ تو نواز شریف نے کہا جی اگر یہ اس کے خلاف یہ کارروائی نہیں نہ کرتے تو وہ کیس بھی مجھ پہ ڈال دیں، پہلے آپ نے جھوٹے مقدمے میرے اوپر بنائے ہیں تو یہ مجھ پہ ڈال دیں۔ بہرحال انہوں نے پھر بھی کہا ہے کہ جب تک تھوڑا بہت بھی انصاف رہے گا پاکستان کو امید میں رکھنا چاہیے، لیکن مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے کہا جی میرے جو 4 سال ہیں نا وہ عمران خان کے 4 سالوں سے مقابلہ کرو، جو میرے 4 سال ہیں، تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ نواز شریف نے کیا خدمت کی ہے قوم کی اور عمران مانی نے کتنی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو 5 کا ٹولہ ہے، یہ ان کو نہیں بخشنا چاہیے، کسی کو نہیں بخشنا چاہیے۔ میں نے ویسے 5 کے ساتھ نا 6 لگائے ہیں، ایک جاوید اقبال کو بھی میں نے شامل کیا ہے، کیا درست ہے یہ؟ 5 تو کہہ رہی ہے نا مریم نواز شریف، 5 میں یہ ثاقب نثار، آصف سعید کھسا اور یہ قمر جوید باجوہ، فیض حمید اور عمران مانی۔ تو چھٹا جو میں بناتا ہوں نا وہ اس کو بناتا ہوں چیئرمین نیب جاوید اقبال، یہ بھی برابر کا شریک ہے۔ یہ جو ویڈیو والا سر تپا والا ہے نا یہ بھی برابر کا شریک ہے۔ ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ بڑا دکھ، آج نواز شریف کی بھی بڑی دکھ والی پریس کانفرنس تھی، یقین کرو اس نے کہا جی جو پاکستان کو انہوں نے ڈبویا ہے نا، بڑے دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے۔ تو یہ حالات ہیں، تو آگے دیکھیں، ابھی تک تو یہ حالات اسی طریقے سے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ پاکستان ایک بج گیا، تہجد کا ٹائم ہے، ہم تو یہی دعا کریں گے، آپ بھی آمین کہیں کہ اللہ پاکستان کو ہر قسم کے شر سے بچا، ہر قسم کے فتنے سے بچا، پاکستان جو مشکل میں گھرا ہوا ہے اس کی آسانی پیدا کر، اور جو پاکستانی لوگ ہیں ان کو جینے کی تمنا دے اور ان کو
یہ جو مہنگائی اور یہ ساری چیزیں آئی ہیں ان کی زندگی آسان کر یا اللہ. تو یہ دعا کریں گے تہجد کا ٹائم ہے. آمین، سارے کہو آمین.